الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل إن كانت لكم الدار الآخرة اے نبی جی آپ فرما دیجئے ان کو اگر تمہارے لیے ہے اللہ رب العزت کے ہاں آخرت میں ایک گھر عند اللہ خالصتا من دون الناس اللہ رب العزت کے ہاں صرف تمہارے ہی لیے ہے دوسرے لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس کے بارے میں سچے ہو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام ساتھیوں بزرگوں دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے مالک علم یزل سے دعا ہے کہ وہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مجھ سمیت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم کل کے سبق کے اندر بھی پچھلے سبق کے اندر بھی یہودیوں کے بدماشیاں تخریب کاریاں اور ان کی زیادتیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے زیادتیاں کی بدماشیاں کی کہ نبیوں کو قتل کیا اپنے آپ کو ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے کیے فساد فی الارض کیا بڑی بڑی انہوں نے تخریب کاریاں کی تو پھر آخر میں آ کے کہنے لگے یہ اس وقت کے یہودیوں کی بات اللہ رب العزت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے ان کو شرم دلوا رہے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے یہ کارنامے کیے ہیں اور تم بھی بات نہیں مان رہے تم بھی آگے یہی کارنامے کر رہے ہو تم بھی ایسے ہی بدماشیاں کر رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی اور یہ کتاب حق اور سچ ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہو جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو کہ یہ اللہ کے حق اور سچ نبی ہے لیکن پھر بھی تم ایمان نہیں لے کر آتے
تو پھر آگے فرمایا کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ جنت ہمارے لیے ہے، عیسائیوں نے کہہ دیا جنت ہمارے لیے ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ پیچھے ان کا ذکر بھی ہوا کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ جہنم میں گئے بھی تو 40 دن تک جہنم میں رہیں گے، جتنے دن تک ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت ان کو جواب دیتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی جی آپ ان کو فرما دیجئے اگر آخرت میں وہ جنت کا گھر تمہارے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے ہے، خالصۃ خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، یعنی دوسرے لوگ اس میں نہیں جائیں گے، وہ صرف تمہارے لیے ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اس بات میں۔ کہتے کہ جنت کا گھر صرف ہے ہی ہمارے لیے ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہارے لیے ہے، تم نے دعویٰ کر لیا کہ وہ جنت کا گھر ہمارے لیے ہے، پھر موت کی تمنا کرو اگر اس بارے میں سچے ہو۔ تو آگے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کہ ہمارے ہاتھوں نے کیا آگے پیچھے بھیجا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں صحابہ اکرام کو دیکھ لو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، گھوڑے نماز کا وقت ہوا، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، اپنی چادر ڈال کے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان اتنی تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو موت کا ڈر نہیں؟ تو فرمایا لا یبالی ابوکا علی الموت سکتا ام سکتا علیہ الموت، اے میرے بیٹے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، یا موت میرے اوپر گرے یا میں موت کے اوپر گروں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہم چھوٹی سی بیماری آ جائے، سر میں درد ہو جائے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ذرا برابر ہمیں کوئی بھی تکلیف آ جائے، سر کا درد سب سے چھوٹی بیماری وہ آ جائے، یار سر میں درد ہے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، کپڑے ٹھیک نہیں ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، جو کوئی بہانہ ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں، یہ کوئی بہانے نہیں چلیں گے۔ کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اعمال کے اندر سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، جس کی نماز بری اس کے باقی اعمال بھی برے، پھر اللہ رب العزت کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لے گے اٹھا کے جہنم میں۔ اس لیے خود بھی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے گھر والوں کو دوسروں کو بھی نماز کا اہتمام کروائے۔ پھر اسی قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں پڑے ہیں، جسم کے اندر اتنے زخم لگے ہوئے ہیں، پھر ادھر سے ایک نیزہ آیا، ایسے آگے جسم کے اندر لگا، ادھر سے لگا دوسری طرف سے نکل گیا، ایک طرف سے لگ کے دوسری طرف سے نکل گیا، تو پھر فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ساتھیوں مجھے مبارک دو، میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا اے حضرت آپ کے بچنے کی بھی کوئی امید نہیں؟ تو فرمایا مجھے موت کا ڈر نہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، ایسے موت کی تمنا کی جاتی تھی۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے آگے بھیجا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور یہ موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو پائیں گے احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص ان کو پائیں گے زندگی پر، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ زندگی کے اوپر حریص ہے جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا، لیکن مشرک بھی اتنی موت کی زندگی کی تمنا نہیں کرتے جتنی یہ زندگی کی تمنا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی
यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर एक ये चाहता है कि मेरी जिंदगी 1000 साल हो जाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाते हैं अगर इनको 1000 साल उम्र दे दी भी जाए तो क्या वो 1000 साल उम्र इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचा सकती है? नहीं बचा सकती। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे हैं जो ये बदमाशियां कर रहे हैं। तो